جب عمران خان کو پمز ہسپتال میں لے کر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا رات کے اندھیرے میں لے کر آتے ہیں، بڑی سیکیورٹی میں، کالے ڈھالے، کالی گاڑیاں اور ایجنسیز کے لوگ، اس کے علاوہ پولیس کے لوگ، مختلف فورسز کے لوگ تھے، اور کوئی وہ کہتے ہیں نا چیری پاڑ نہیں مار سکتی، وہ صورتحال بنی پڑی تھی۔ عمران خان کو لے کر تو آگے، اب عمران خان کو جب لے کر آتے ہیں، یقیناً ان کا جو چیک اپ کرتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کی ٹیم ہوتی ہے، ساتھ ہیلپرز ہوتے ہیں۔ تو آج الستور نے اس پہ بڑا زبردست ولاگ کیا ہے۔ اپنے ذرائع کے مطابق انہیں یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان کی وہاں کیا بات ہوئی ڈاکٹر سے، عمران خان نے ڈاکٹرز کو کیا کہا۔ عمران خان گدر کہتے رہے، کس کو گدر کہا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کافی چیزیں ہیں مریم کے حوالے سے، پہلے میں آپ کو یہ تمام واقعہ بتاتا ہوں۔ عمران خان کو تقریباً 1:15 بجے یہ لے کر گئے پمز میں، رات کے اندھیرے میں لے کر گئے، اور آج بھی وہ جو گاڑی ہے اس کی تصویر، اس کی ویڈیو وائرل ہے کہ اس گاڑی میں ہمارا لیڈر ہے، ہمارا مرشد تھا۔ لیکن عمران خان نے جو ڈاکٹر سے بات کی یہ بڑی زبردست ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بالکل خاموش۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں میں جیل میں کیوں ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ ڈاکٹر خاموش۔ اب ڈاکٹر کیا جواب دیتے؟ سائڈوں پہ آپ اس ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ سائڈوں پہ کون لوگ کھڑے ہیں، ڈاکٹرز بیچارے خاموش۔ اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ آپ بتائیں میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں جیل میں انہوں نے ڈالا ہے؟ ڈاکٹر اس پہ بھی جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جواب دیا تو کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ عمران خان نے تو یہاں سے پھر اڈیالہ جیل چلا جانا ہے، ہم نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو ڈاکٹرز بیچارے خاموش رہے، اور یقیناً ڈاکٹرز چاہتے ہوں گے وہ جواب دیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ جواب نہیں دے سکے۔ اور پھر عمران خان نے اپنا جو سوال ہے اس کا جواب بھی خود ہی دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سب گیدر ہیں، یہ سب گیدر ہیں، اور یہ سارے گیدر مجھ سے ڈرتے ہیں، اور ان گیدروں سے اور ان کے سردار سے میں دیکھ لوں گا، ان سے حساب لوں گا، ان گیدروں کو اور ان کے سردار کو میں دیکھ لوں گا، میں پوچھ لوں گا ان کو۔ یہ عمران خان نے کہا، اور کس کو کہا یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ تو جب عمران خان نے گدر والی بات کی نا، تو ڈاکٹرز بیچارے ایک سانس آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، اس طرح حساب تھا ڈاکٹرز کا۔ علاج کے لیے عمران خان آئے تھے، لیکن یقین کریں کہ وہاں صورتحال جو ایکسپلین کی جا رہی ہے، صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ ڈاکٹرز کو علاج کی ضرورت پڑ گئی۔ اب ڈاکٹرز جو تھے وہاں نہ پانی مانگ سکتے تھے، ڈاکٹرز جو تھے نہ وہاں کچھ بول سکتے تھے، نہ کچھ بات کر سکتے تھے، ڈاکٹرز بیچارے خاموش تھے۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کو پتہ میں جیل میں کیوں؟ ڈاکٹرز میں کیسے وہ بولتے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ایک بڑے کاز کے لیے جیل میں ہوں، میں ایک بڑا کاز ہے جس کے لیے جیل میں بیٹھا ہوں، اور وہ کاز انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اور پھر عمران خان نے اپنی شرٹ، یہ ڈاکٹر یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ جب عمران خان کا چیک اپ ہونا تھا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شرٹ اتارے، اور جب انہوں نے شرٹ اتاری تو جو عمران خان کے مسلز سے جس طرح فٹ تھے، ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ یار یہ 73-74 سالہ یہ بندہ جیل میں قید تنہائی میں 2.5 سال سے جیل میں، اور مسلز دیکھیں تو ایسے جیسے پتھر ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے تو اس طرح انگلی لگا کے چیک کیا، جب انگلی لگائی نا تو یہ اتنے سخت تھے جیسے پتھر ہوتا ہے، اور وہ اس کا ری ایکشن تھا، اس طرح حیران ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جیل میں بیٹھا انسان کتنا طاقتور ہے، مطلب اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور یہ باہر بیٹھے کتنے خوفزدہ ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ ان گدروں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے سردار کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ بیچارے کبھی کوئی ترمیم، کبھی کوئی ترمیم، کبھی 26ویں، کبھی 27ویں، کبھی آپ یہ کر دیں، کبھی استثناء لے لیں، کبھی وہ کر لیں، ہر چیز ہے۔ لیکن وہ جیل میں بیٹھا طاقتور بن چکا ہے، اور اسی چیز کا ڈر ہے کہ جب وہ باہر آئے گا تو کیا ہوگا، اسی چیز کا ڈر ہے جو اس کو باہر نہیں لایا جا رہا۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ علاج کے لیے عمران خان گئے تھے، لیکن علاج کی ضرورت جو ہے اس صورتحال میں ڈاکٹرز کو پڑ گئی تھی علاج کی ضرورت۔ ایک تو یہ ہے
دوسرا اسی رات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو حیدر سعید نے ویڈیو بنائی عمران خان کو جب لے کر جا رہے تھے، اور میں نے بھی بنائی۔ میری خوش قسمتی یہ کہ میں ابھی تک محفوظ ہوں، اور حیدر سعید اور میرا دونوں کا جو تھا وہ جرم یہ تھا کہ ہم نے ویڈیو بنائی۔ حیدر سعید کو گرفتار کر لیا گیا ڈیالہ کے باہر سے، حیدر سعید کو گرفتار کیا گیا اور پھر اگلے دن پیش کیا گیا، جوڈیشل کر دیا گیا، ضمانت دائر کی گئی کہ اب ضمانت دی جائے، جوڈیشل ہو گیا، جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ لیکن حیدر کی ضمانت جو ہے وہ آج لوئر کورٹ سے، آج ڈسٹرکٹ کورٹ سے آج خارج ہو گئی۔ اب یہ ہائی کورٹ میں جائے گی، وہاں اپیل ہوگی، وہاں ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بنانا بھی جرم ہے، اس ملک میں جو بولنا ہے وہ بھی جرم ہے، اس ملک میں جو لکھنا ہے وہ بھی جرم ہے، اس ملک میں سوال اٹھانا بھی جرم ہے، اس ملک میں اپنا حق مانگنا بھی جرم ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا، یہ عمران خان کے لیے ہے، کیا چاند یہاں نہ نکلا کر، ٹھیک ہے، مطلب یہاں جو ہے ہر طرف ایک مافیا کا راج ہے، یہ صورتحال ہے۔ باقی جو فارم 47 پہ جعلی حکومت آئی، جعلی طریقے سے آئے، اب مریم نواز کی میں بات کرتا ہوں۔ وہ پنجاب جہاں پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، روزگار نہیں، کاروبار نہیں، مزدوری نہیں، ٹیکس پہ ٹیکس ہیں، وہاں پیرا فورسز کیا فورسز لگا کے عوام کو ٹھوکا جا رہا ہے۔ یہاں میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں ایم ٹیگ لگائے جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، 500 موٹر سائیکلوں کا رش لگا ہے۔ یہ قوم کو ہجوم بنا دیا گیا ہے، قوم تو ہے نہیں، یہ ہجوم ہے۔ تو رش لگا ہوا ہے، ایم ٹیگ لگائے جا رہے ہیں، لیکن اپنا حق نہیں مانگا جا رہا۔ جو یہ زیادتیاں کرے اس پہ نہیں بول رہے۔ اب مریم نواز 10 ارب کا جہاز خریدا، حالانکہ پہلے آلریڈی موجود ہے، ہیلی موجود ہے، لیکن بی بی نے عیاشیاں کرنی ہیں، بی بی نے مزے کرنے ہیں۔ 10 ارب کا جہاز خریدا ہے۔ اس پہ محمد مالک نے ولاگ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو پائلٹ ہیں وہ مطلب غیر ملکی ہائر کیے گئے ہیں اس جہاز پہ۔ کیا پاکستان میں پائلٹ مار گئے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی پائلٹ نہیں ہے اتنا قابل؟ پاکستان کی جو ایئر فورسز ہیں یا پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ اتنے کمال کے ہیں، وہ پوری دنیا جانتی ہے کتنے کمال کے ہیں، لیکن شاید مریم بی بی کی کوئی پرائیویسی ہو جہاز میں، تو اس کے لیے جو پائلٹ ہیں وہ باہر سے ہائر کیے گئے ہیں۔ ایک کی جو تنخواہ ہے وہ $32,000 ہے اور دوسرے کی $38,000 ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کیلکولیشن کر لیں، اسے 270-80 سے کیلکولیشن کریں، یہ کہاں تک بات جاتی ہے؟ مطلب یہ 1 کروڑ تو بن جاتا ہے بھائی جان، ہاں 1 کروڑ پلس یہ ایک بندے کو یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح عوام کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، کس طرح اپنے مزوں پہ لوٹایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ شوشہ کرتی ہیں، کل ایک مال میں جا کے ایتھنک گئی ہیں یا سفائر گئی ہیں، مجھے تو نہیں اب آئیڈیا، یہ خواتین بتا سکتی ہیں نیچے آ کے۔ یہ ایک مال میں جاتی ہیں اور وہاں سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیچھے روکے رکھتے ہیں، بس محسوس لوگوں کو آگے بھیجا جاتا ہے، وہ سیلفیز لیتے ہیں، اور اس طرح کے پری پلانڈ کام ہمیشہ کرتی ہیں۔ اور پھر ایک ویڈیو بھی ان کی آ جاتی ہے، بی بی صاحبہ جا رہی ہیں، اندر ایک خاتون گزری ہے، بی بی اس طرح اشارہ کرتی ہیں، پیچھے کر اس کا، یہ کہاں آ گئی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور یہ ان کی ایک ویڈیو نے ان کی ساری ڈرامے بازی کو ایکسپوز کر دیا۔ وہ ہاں نہیں ہے جو پشاور کے بازار میں چلا جاتا ہے، وہ سہیل افریدی ہے جو صدر کے بازار میں چلا جاتا ہے۔ آپ اگر ان کا مقابلہ کرنے آئی ہیں، عوام میں جا کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پری پلان پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن عوامی مقبولیت کوئی نہیں ہے، عوام میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مریم کا یہ ڈرامہ بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہوا۔ سو یہ صورتحال ہے جی۔ میں حیدر کے حوالے سے بتا رہا تھا، حیدر گرفتار ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خان کے حوالے سے بتایا، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ باقی جو چیزیں ہوں گی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔